سبزی برائے نام فیصل آباد کے اسٹورز پر 15 روز سے چینی، آٹا، چاول اور دالیں غائب۔ متوسط طبقہ اشیاء ضروریہ مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام، منافع خوروں کے رحم و کرم پر چنیوٹ میں محکمہ خوراک کی ناقص منصوبہ بندی سے گندم نایاب۔ مبینہ طور پر بلیک میں 2200 روپے تک فی من فروخت جاری۔ بچیانہ میں آٹے کی قلت، 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں ملنے لگا۔ دوسری جانب ٹوبہ کے کاشتکار گندم کے فی تھیلے پر 1200 روپے رعایت نہ ملنے پر پریشان۔ ہائے رے مہنگائی، جائیں تو کہاں جائیں؟ بھٹا یونین ٹوبہ کے مزدور سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک پر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، بچوں، خواتین اور مردوں کی شرکت۔ مظاہرین کہتے ہیں 15 روز میں مہنگائی پر قابو نہ پایا گیا تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آٹے کی قیمت جو آج سے ایک ماہ پہلے 1600 روپے من تھی، آج وہ 2200 روپے من ہو چکی ہے۔ چینی کی قیمت جو انہوں نے 70 روپے کی تھی وہ 85-90 روپے کلو مل رہی ہے۔ سبھی پورے پنجاب میں ہم دھرنے دیں گے اور تب تک دیں گے جب تک یہ مہنگائی پہ قابو نہ پایا گیا۔ پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار، 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کر دیا۔ پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض، چینل کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ 24 نیوز چینل کی بندش پر سابق صدر PFUJ افضل بٹ کی مذمت، کہتے ہیں چینل 24 کے ملازمین کا چولہا بند نہیں ہونے دیں گے۔ چیف گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک اور ڈائریکٹر سوشل میڈیا سلیم بخاری بولے ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ صدر پریس کلب ارشد انصاری، میاں طاہر اور ظفر ڈوگر کی بھی مذمت، حکومت سے لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ۔ نجی اسکولوں میں ہراسمنٹ کے بڑھتے واقعات، پنجاب حکومت کا نجی اسکولوں کے لیے نیا ایکٹ لانے کا فیصلہ۔ ہراسمنٹ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جنسی ہراسگی میں ملوث ٹیچرز کو دوبارہ کسی اسکول میں نوکری نہیں ملے گی۔ لڑکیوں کے اسکولوں میں صرف فیمیل ٹیچرز رکھنے کی شرط بھی زیر غور۔ زندگی بھر قوم اور ملک کی خدمت کرنے والے بڑھاپے میں خوار بزرگ پینشنرز کے لیے پینشن کا حصول کڑا امتحان بن گیا۔ فیصل آباد، جھنگ اور ٹوبہ کے بینکوں میں سہولیات کا فقدان، پوسٹ آفس چنیوٹ کے باہر ضعیف العمر پینشنرز عدم سہولیات کا رونا روتے دکھائی دیے۔ احمد پور سیال اور گوجرا میں بھی پینشنرز کو گرمی میں کھڑا کر دیا گیا۔ اربوں روپے ریونیو اکٹھا کرنے والے محکمہ ایکسائز کی اپنی حالت پتلی۔ فیصل آباد میں شہریوں کو ایگزیکٹری لیول سہولیات دینے کے دعوے ہی رہ گئے۔ کرائے کی عمارت میں قائم دفتر فنڈز نہ ہونے کے باعث 1 سال سے بند۔ لاک ڈاؤن کے بعد محدود آپریشن میں 65 لاکھ سے زائد ریونیو اکٹھا کر لیا۔ لوکل گورنمنٹ نے یوسز اکٹھی کر کے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ تاندی حوالہ میں 9 یوسز کا ایک فیلڈ آفس بنا دیا گیا۔ دفتر میں رہائش پیدائش، اموات اور دیگر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے شہریوں کو دشواری کا سامنا۔ ادھر فیلڈ آفس 37 سیکریٹری کی جگہ نائب قاصد اختیارات استعمال کرنے لگا۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے نرسری وارڈ کے باہر ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹ گیا۔ زوردار دھماکے سے وارڈ کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا۔ وارڈ میں موجود تمام بچے محفوظ ہیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اور الائڈ ہسپتال کا سیکیورٹی عملہ غیر تربیت یافتہ نکلا۔ واچ اینڈ واچ کمپنی کے 150 گارڈز کسی ایجنسی سے پاس نہیں۔ بھرتیاں سفارش پر ہوتی ہیں، گارڈز مریض اور لواحقین سے پیسے لیتے ہیں۔ خفیہ رپورٹ میں اہم انکشافات۔ MS ڈاکٹر خرم الطاف کے مطابق ناقص کارکردگی پر گارڈز کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی دی گئی 30 جون کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ فیصل آباد ضلع بھر میں صرف 69 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے۔ 400 سے زائد بھٹے پرانی ٹیکنالوجی پر فضا کو زہریلا کرنے میں مصروف۔ حکام کے مطابق قانون پر عمل درآمد نہ ہوا تو اسموک ایمیشن کی ہدایت پر بھٹے سزا بخر کریں گے۔
سلاسہ فیصل آباد کی مونسون تیاریاں، سیوریج لائنیں اور مین ہول صاف کر دیے گئے، مشینری چالو ہے۔ ایم ڈی واسا جبار انور کا بہتر سروسز کا عندیہ، جھنگ میں انتظامات نہ ہو سکے، 4 ڈسپوزل ورکس کی موٹریں خراب، سیوریج کے بعد گلی محلے بارشی پانی میں ڈوبنے کا خدشہ۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال کالونی میں سیوریج مسائل، برکت پورہ دستگیر کالونی کی گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئیں، شہری واسا کے خلاف سراپا احتجاج، علامتی جنازہ پڑھا دیا۔ چنیوٹ کے محلہ چوری پپلی بنیادی سہولیات سے محروم، گلیوں بازاروں میں سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر، دکانیں مکانات ناہی مساجد دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ حمیرپور بنگلہ میں شہریوں نے اپنا احتجاج کا انوکھا طریقہ ریکارڈ کرایا، ٹوٹی پھوٹی روڈ کی 34 سالگرہ منائی، سڑک پر کیک کاٹا، مظاہرین نے عوامی نمائندوں کو وعدے یاد کرائے۔ فیصل آباد میں ملک پور کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، داخلی راستوں پر گڑھے، حلقے کے ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر کا تعلق اور پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر محبوب عالم سندھو بھی اسی گاؤں سے ہیں، جبکہ متاثرین کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ضلع بھر کے بنیادی مراکز صحت الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات سے محروم، ضلع بھر میں 168 میں سے صرف 14 بنیادی مرکز صحت میں الٹرا ساؤنڈ مشین موجود۔ جھنگ ڈی ایچ ہسپتال کے 34 عارضی ملازمین کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا، ہسپتال انتظامیہ نے عارضی ملازمین کو 1 سال کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی، او پی ڈی، فارمیسی اسٹورز اور آئی ٹی شعبہ میں کام رک گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس، ڈی سی فیصل آباد محمد علی کا میونسپل کمیٹیز کی ڈینگی سرویلنس پر عدم اطمینان کا اظہار، کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر سید ایوب بخاری، عمر مقبول، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر سپرا، ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد اور دیگر کی شرکت۔ مونسون کی بارشوں میں ڈینگی کی افزائش کا خطرہ، چک جھمرا انتظامیہ نے سرویلنس ٹیموں کو الرٹ کر دیا، اسسٹنٹ کمشنر امتیاز ڈے کے افسران کو تصویری ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شعبہ تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس، ضلع بھر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے انتظامات پر بریفنگ لی۔ فیصل آباد میں اہم پھلوں کے باغات پر فروٹ فلائی کا حملہ، باغات میں گرنے والے پھلوں کو زمین میں دبا دیا جائے تاکہ کیڑوں کی افزائش نسل کو روکا جا سکے، زرعی ماہرین کے کاشتکاروں کا مشورہ۔ گزشتہ ماہ چنیوٹ میں 500 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے، غیر معیاری کھانا بیمار ہونے کی وجہ بنی، محکمہ صحت کا بڑا انکشاف، متعلقہ افسران کی غیر سنجیدگی نے فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں بلا جواز اور طویل تاخیر کی وجہ سے شدید پریشانی سے دوچار، سینٹرل چیئرمین چودھری سلامت علی کا کہنا ہے کہ مزاحمت کے باوجود 17% سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا، اگر ریلیف نہ ملا تو صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ بھوانا چک نمبر 466 میں اوباش کا خاتون پر بہیمانہ تشدد، شاہ نواز ماچھی نے بہن کے ساتھ مل کر حفیظہ بی بی کو سرِ بازار پیٹا، متاثرہ خاتون نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او چنیوٹ سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ جون میں چنیوٹ سے 170 اشتہاریوں سے 340 ملزمان گرفتار، ڈی پی او سید حسنین حیدر کو پولیس افسران کی بریفنگ، اجلاس میں جرائم زیر تفتیش مقدمات اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وقار قریشی کا لاہور تبادلہ، رانا عمر فاروق حنظل نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ تعینات، وقار قریشی کا کہنا تھا کہ 15 ماہ کا عرصہ بہت اچھا گزرا، ٹوبہ کی عوام نے بہت عزت بخشی، زندگی کا سب سے اہم کیس پیر محل میں بچوں کی بازیابی قرار دے دیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں درجہ چہارم بھرتیوں میں ملازمین کے بچوں کے کوٹے میں بے ضابطگیاں، محکمہ تعلیم فیصل آباد 2 سال بعد بھی میرٹ کے مطابق بھرتیوں کا عمل مکمل نہ کر سکا، کوٹے کی 111 سیٹوں میں سے 67 ملازمین اشتہار اور پالیسی کے برعکس رکھے گئے۔
جنگ میں کورونا کے شکار افراد کی تعداد میں اضافہ، 8 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ افراد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل، مریضوں کی مجموعی تعداد 82 ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ سیکریٹری گڈ گورننس سابق MP میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان رانا کی صدارت میں اجلاس، تحصیل سطح کے صدور سیکریٹری گڈ گورننس کی شرکت۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے قیام کا مقاصد رضاکارانہ خدمات بارے بریف کیا گیا۔ ایڈیشنل IG پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ظفر اقبال آفان نے فیصل آباد ریجن کے ویلفیئر فنڈ جاری کر دیے۔ SSP فیصل آباد ریجن چودھری فاروق احمد ہندل نے چیک ملازمین اور بیوہ زدگان میں تقسیم کیے۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کی سٹی تنظیم کا اجلاس، کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے اور کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کی مذمت کی گئی۔ صدر علامہ آصف قادری سمیت دیگر کی شرکت، اسٹاک ایکسچینج حملے کی شہید اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے امام بارگاہ حیدریہ میں مجلس وحدت المسلمین کی تقریب، کیک بھی کاٹا گیا۔ امام بارگاہ حیدریہ میں مجلس وحدت المسلمین کے ممبران کی شرکت، حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں فضائل بیان کیے گئے، جبکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔